الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی آتا ہے قریب ہو جانا، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے بہت زیادہ قریب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے ہیں. دنیا کا ایک معنی ذلیل کر دینے کے آتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دنیا اسے ذلیل کر دیتی ہے. جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے قلبوں میں آ جاتی ہے. حضرت حکیم الامت حضرت حامد نبر اللہ قدم دلی کے نواب نے 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیجا. حضرت نے وہ 1 لاکھ روپے واپس کر دیا. تو اس دلی کے نواب نے واپس 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیجا اور ساتھ میں خط بھیجا. فرمایا، آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1 لاکھ روپے ہدیہ دے. حضرت تھانوی نور اللہ قدم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1 لاکھ کو لات مارے. تو دنیا اس کے معنی ذلت کے آتے ہیں. اگر انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو انسان کو یہ ذلیل کر دیتی ہے، ہاتھ میں نہیں آتی. اور اگر انسان اس سے بھاگتا ہے تو یہ قدموں میں آتی ہے اور ذلیل ہو کر آتی ہے. اس لیے اس دنیا کو دنیا کہتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعریف کرتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان کے شاگردوں نے کہا آپ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو نہایت قریب سے دیکھا، اور پھر آپ نے صحابہ سے علم حاصل کیا اور استفادہ حاصل کیا، آپ ہمیں صحابہ کے بارے میں بتائیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زاہد عن الدنیا راغب الی الاخرہ، کہ صحابہ دنیا سے کنارہ کش تھے اور آخرت کی طرف رغبت رکھنے والے تھے. حضرت بیل الدانا رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر تشریف فرما تھے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کے بالا خانے میں تشریف لائے. جب تشریف لائے تو اپنے خاص درباریوں سے کہا، بیلول کو میری پالکی میں بٹھاؤ اور اوپر پہنچاؤ، اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پہنچاؤ. بیل الدانا رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر تھے. انہوں نے ان سے پوچھا بھی نہیں اور بغیر پوچھے بیل الدانا کو پکڑا اور بادشاہ کی پالکی میں بٹھایا اور بادشاہ کے بالا خانے میں پہنچا دیا. بادشاہ نے کہا، میں نے تمہیں اتنے بے ادبی سے بلایا، صرف میرا ایک مقصد تھا اور ایک سوال تھا، اور اس سوال کی وجہ سے میں نے تمہیں بلایا ہے. اس سوال کے جواب تم ہی دے سکتے ہو، تمہارے سوا کوئی نہیں دے سکتا. بیل الدانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پوچھیے آپ کو کیا سوال چاہیے، کیا سوال ہے؟ فرمانے لگے، بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو بیل الدانا رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ ارشاد فرمایا، جیسے آپ تک پہنچا ویسے اللہ تک پہنچا، جیسے آپ تک پہنچا ویسے اللہ تک پہنچا. بیل الدانا کی یہ بات سن کر ہم رشید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، پھر بتائیے. کہا، مطلب یہ ہے کہ اگر میں خود چاہتا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ مجھے ملاقات کا وقت دیتے، دن دیتے، پھر اگر اس دن کے اندر، اس وقت کے اندر کوئی شاہی وفد آ جاتا، میری ملاقات معطل ہو جاتی،
آپ پھر مؤخر کر دیتے اور مجھے پھر دن دیتے اور وقت دیتے. آج آپ کو مجھ سے ملاقات کرنی تھی، نہ دن دیا نہ وقت دیا، بس اپنے درباریوں کو بھیجا اور کہا بیلول کو ہمارے پاس لے کر آؤ. جس طرح آج تمہارے پاس پہنچا ہوں اسی طرح میں اللہ کے پاس پہنچا. تو یہ دنیا ہے. انسان اگر اس دنیا کی حقیقت کو جان لے اور انسان اس دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے اور آشنا ہو جائے تو یہ معرفت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب والے ذری میں لکھا ہے کہ انسان پر جب اپنے عیب کھلنے شروع ہو جائیں، انسان پر جب اپنے عیب کھلنا شروع ہو جائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ انسان نسیان سے ہے. نسیان کے معنی بھول جانے کے آتے ہیں، اور انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں یہ اپنا کیا ہوا وعدہ بہت جلدی بھول جاتا ہے. انسان سے اللہ نے ایک وعدہ عالم ارواح میں لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے مل کر کہا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات برکت والی ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، وہی تمہیں دنیا میں بھیجے گی لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھے گی کہ تم میں بہترین عمل کون کر آتا ہے. بہترین عمل کون کر آتا ہے؟ تو بہترین عمل کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں انسان تین قسم کے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو عملی ہے، ایک انسان وہ ہے جو تقریری ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو تحلیلی ہے. پھر فرمایا کہ ہم عملی دنیا کے اندر ہیں اور عمل کے عالم سے اپنی زندگی کو گزار کر آخرت کی طرف رواں ہے. تو عملی زندگی انسان کی اصل ہے، تو انسان اپنی عملی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے میں گفتار کے غازی بہت زیادہ ہیں، کردار کے غازی بہت کم ہیں. ہمیں گفتار کے غازی نہیں چاہیے، ہمیں کردار کے غازی چاہیے. گفتار کے غازی ہمارے پاس بے شمار ہیں، آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کی معلومات سنیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن کردار کے غازی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں کردار کے غازی چاہیے. حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہ ایک موقع پر فرمانے لگے شخص بن کر زندگی نہ گزارو بلکہ شخصیت بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ شخص کو موت ہے، شخصیت کو موت نہیں. کردار کو کبھی موت نہیں ہوتی. انسان کے کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، دونوں حالتوں میں کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو کردار کو موت نہیں، شخصیت کو موت نہیں، شخص کو موت ہے. شخص نے فنا ہو جانا ہے، آج ہے اور کل نہیں، لیکن شخصیت نے کبھی فنا نہیں ہونا اور شخصیت نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. تو میں اور آپ شخصیت بن کر زندگی گزاریں، شخص بن کر زندگی نہ گزاریں. ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ باطن کے سنوارنے پر ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو سنواریں، اپنے عمل کو مضبوط کریں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحبت کاملہ کے کامل لوگ تھے. جب صحبت کاملہ کے کامل لوگ تھے تو انہوں نے اپنے باطن کو خوب سنوارا. جب باطن کو سنوارا تو کسی اللہ والے سے ایک نوجوان نے پوچھا ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت اس اللہ والے نے فرمایا کہ بس ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی، ہمارے دل میں دنیا ہے. ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی اور ہمارے دل میں دنیا ہے. اسی وجہ سے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کے اوپر اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے کیا 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 احکامات دیتا ہے، تو جب انسان بحیثیت انسان کو دیکھتا ہے تو ہر انسان کی 5 خواہش ہے. عالم ہو جاہل ہو، شاہ و گدا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہے اس کی 5 خواہشیں ہیں. ہر انسان کی 5 خواہشیں ہیں اور ہر انسان اس 5 خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان خواہشات کو اپنے طرز پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ ناکام ہوتا ہے. اگر ان خواہشات کو قرآن کریم سے پوچھ کر اگر قرآن کریم پر اپنی خواہشات کو پیش کرے اور قرآن کریم جس انداز میں اس کی رہنمائی کرے، اس انداز میں اگر یہ اپنے آپ کو اپنی رہنمائی کو قبول کرے تو یہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. ہر انسان کی 5 خواہشات کون سی ہیں؟ نمبر 1، بڑا ہو چھوٹا ہو،
امیر ہو غریب ہو، عالم ہو جاہل ہو، اس کی 5 خواہشیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی خواہش یہ ہے اللہ میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے، میری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ ہے آپ کی خواہش کہ اللہ میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے، میری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے؟ یہ پہلی خواہش ہے ہر انسان کی، عالم ہو جاہل ہو، شاہ ہو گدا ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے، میری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ دوسری خواہش ہر انسان کی، یا اللہ مجھے زندگی میں جو کام پڑے، جو کام پیش آئے، بس جلدی سے آسان ہو جائے، بس آسانی سے باہر ہو جائے، مجھے مشقت کی ضرورت نہ پڑے، مجھے محنت کی ضرورت نہ پڑے، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہ پڑے، میں کسی کا محتاج نہ ہوں، میں کسی کے در بدر کے ٹھوکرے نہ کھاؤں، بس میرا کام تو آسان بنا دے۔ ہے یہ دوسری خواہش؟ 2 خواہشیں ہو گئی۔ تیسری خواہش، انسان کہتا ہے یا اللہ میں بھی تیرا مال بھی تیرا، میں بھی تیرا مال بھی تیرا، اللہ مجھے مال اتنا دے دے کہ بس اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزاروں، خوب عیش و عشرت میں گزاروں، اپنی ساری ضروریات کو احسن انداز میں پورا کر سکوں، کیونکہ میں بھی تیرا ہوں، مال بھی تیرا ہے۔ تو نے خود تو کہا کہ مال اللہ کا فضل ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میں تیرا بندہ، مال بھی تیرا ہے، تو اپنا فضل مجھے عطا فرما، اپنا فضل مجھے عطا فرما، اور اتنا مال مجھے عطا کر کہ میں آرام سے سکون سے زندگی گزاروں، اپنی تمام تر ضروریات پوری کر سکوں۔ تو یہ تیسری خواہش ہر انسان کی ہے۔ چوتھی خواہش کہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ جب مال مل جاتا ہے اور حسن مل جاتا ہے، جوانی اور طاقت مل جاتی ہے، تو یا اللہ کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہے، ماحول انسان کے ساتھ موجود ہے، ماحول سب بس اوقات انسان اپنے ذات کی وجہ سے گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ماحول کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، بس اوقات خاندان کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، رشتہ دار احباب کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، یا اللہ جو گناہ ہو گئے اس کو معاف کر دینا۔ 4 خواہشیں۔ پانچویں خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ جو چھوٹے بڑے چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہوئے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں تو کی ہیں، بڑی نیکی اگرچہ میں کر نہیں سکا، وہ بڑے بڑے لوگوں کو سجتی ہے، میں نے کوئی تو نیکی کی ہوگی، یا اللہ اس کے بدلے مجھے جنت الفردوس دے دے۔ نیکی چھوٹی سی کی ہے لیکن اس کے بدلے مجھے جنت الفردوس دے دے۔ یہ 5 خواہشیں ہر انسان کی۔ آپ مسلمان کو اٹھائیں، غیر مسلم کو اٹھائیں، عالم کو اٹھائیں، جاہل کو اٹھائیں، شاہ کو اٹھائیں، گدھا کو اٹھائیں، ہر انسان کی یہ 5 خواہشیں ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے یہ میری 5 خواہشیں پوری ہو جائیں۔ لیکن قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے پہلی خواہش کہ میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے، تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جب تم کسی مصیبت میں پھنستے ہو تو اس مصیبت سے نکالنے کا راستہ اللہ دیتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا لگائی؟ 5 خواہشوں کو پوری کرنے کی شرط کیا لگائی؟ ایک لگائی کہ تم تقوی والے بنو۔ پانچوں قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، 5 قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اور واضح آیات ہیں، متشابہات میں سے بھی نہیں، محکمات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تم کسی مصیبت میں پھنسو گے، اس کا راستہ ہم نکالیں گے۔ حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے محدثین اور کبار علماء میں سے تھے، اپنے گھر کے آنگن میں تشریف فرما تھے، دیکھا تو دستک ہوئی، تو جب دستک ہوئی تو قریب کی ایک خاتون تھی جو بیوہ تھی، اس نے آ کر ایک سوال پوچھا، اے شیخ داؤد الطائی، میرا اللہ ظالم ہے یا میرا اللہ رحیم ہے؟ شیخ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال سنا، اس عورت کو بھی جانتے تھے کہ یہ عورت بالکل قریب میں رہتی ہے اور بیوہ ہے، بے سہارا ہے، اور آ کر اس نے اتنا سخت سوال پوچھا کہ میرا اللہ ظالم ہے یا میرا اللہ رحیم ہے؟ شیخ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ نے سر کو جھکایا، سر جھکانے کے بعد فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ ماجرا کیا پیش آیا، مسئلہ کیا پیش آیا؟ کہ میری ساری جائیداد 2 درہم، میری کل جائیداد 2 درہم ہے، میں 1 درہم کا سوت لاتی ہوں، کاٹن لاتی ہوں، جو سویٹر وغیرہ بن کر سوت کاٹ کر اپنے بچوں کے لیے وہ بازار میں بیچتی ہوں، اور 1 درہم جب واپس آتا ہے تو اس سے میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ آج جب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی تو اچانک ایک بڑا سا پرندہ آیا اور اس نے میرا سارا سوٹ اٹھایا، سارا کاٹن اٹھایا، اور ہوا میں وہ کھل ہو گیا، ہوا میں اڑ گیا، میری جائیداد وہ سوٹ تھا، اس کے علاوہ تو میری کوئی جائیداد ہی نہ تھی۔ کیا میرا اللہ کو علم نہ تھا کہ میری ساری جائیداد وہ سود ہے؟
اور میں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتی ہوں، میں اجل پوش ہوں، بتاؤ میرا اللہ ظالم ہے یا میرا اللہ رحیم ہے؟ شیخ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، کافی دیر تک سر جھکا کر بیٹھے، تو دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ جب دروازے پر عجیب اتفاق تھا، تو جب دروازے پر پہنچے تو 10 نوجوان دروازے پر کچھ تھیلی لے کر کھڑے تھے۔ شیخ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا ہم تاجر ہیں اور تجارت کا سامان لے کر اپنی کشتی میں جا رہے تھے اور بادبانی کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ ہم 10 کے 10 تاجروں نے ارادہ کیا اور یہ نیت کی، اے اللہ آج اگر تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم اپنی تجارت سے 1000 درہم، ہر شخص 1000 درہم نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جیسے یہ نیت کی تو ہم نے دیکھا ایک پرندہ ہے جو سوت لے کر آ رہا ہے اور اس نے سیدھا ہماری کشتی میں ڈالا۔ جیسے ہی ہماری کشتی میں ڈالا تو ہم نے فوراً سمجھ لیا کہ اللہ نے ہماری نیت کو فوراً قبول کر لیا۔ ہم نے اس سوت سے اس سوراخ کو بند کیا اور ساتھیوں سے کہا اس کو قریب ساحل پہ لگاؤ، ہماری منزل آگے ہے، ہم نے کہیں اور جانا ہے، لیکن اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کہا کشتی کو کنارے پر لگاؤ، ساحل پر لگاؤ۔ جب ہم ساحل پر پہنچے تو ہم نے ہر ایک سے پوچھا کیا یہاں کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے؟ تو ہمیں لوگوں نے کہا شیخ داؤد الطائی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ ہم آپ کا گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے، اللہ نے ہمیں آپ سے ملاقات کرائی۔ یہ 10,000 درہم ہے جو اللہ نے اس سود کے بدلے میں ہمیں بچایا۔ ہم اپنی نیت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 10,000 درہم اپنے ہاتھ میں لیے، اس خاتون کے پاس جا کر رکھا اور کہا مجھے بتاؤ میرا اللہ ظالم ہے یا میرا اللہ رحیم؟ تیرا 1 درہم کا سود تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں جو 10,000 درہم دیے، بتاؤ میرا اللہ رحیم ہے یا میرا اللہ ظالم ہے؟ وہ شیخ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگی شیخ میں نے بہت جلدی کی اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ تمہیں اللہ دے گا۔ پہلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ بتایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ دوسری خواہش کہ انسان چاہتا ہے کہ میرا کام بہت جلدی سے ہو جائے، بالکل آسانی سے ہو جائے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں جو کام آئیں گے ہم اسے آسان بناتے چلے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر نور الانوار صاحب نور الانوار نے نقل کیا، اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرا فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی امر پیش آئے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو تم الم نشرا کو پڑھو، تم الم نشرا کو پڑھو۔ جب تم الم نشرا کو پڑھو گے تو ایک مشکل کے درمیان 2 آسانیاں چکر لگاتی ہیں، ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں تمہارے کاموں کو آسان بنانا وہ میرا کام ہے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان کا کام آسان اللہ بناتا ہے۔ میں ساتھیوں کو اس میں آسان سے مثال پیش کرتا ہوں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، جس کا ذکر خود شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ نوجوان بیٹا جس نے باپ کی بادشاہت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور جب بادشاہ نے اسے کہا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تو میری بادشاہت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو ایک عام سادہ سا کرتا پہنتا ہے اور لنگی اور تہمت پہنتا ہے اور ایک امامہ اپنے سر پر پہنتا ہے، اپنے باپ کی بادشاہت سے فائدہ اٹھا۔ اس نے اپنے باپ کو مخاطب کر کر کہا یا صاحبی لا تقترب بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، کہ اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، دنیا کی نعمتوں کا زوال ہے، عمر ختم ہو رہی ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازة، جب تو کسی جنازے کو کندھا دے، فاعلم بانك بعدها محمول، آج تو کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، کل تیرے جنازے کو کوئی کندھا دے رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ سے رخصت ہو گیا۔ باپ نے ماں کو انگوٹھی دی اور کہا اسے دے دینا، چاہے شاید کہ مشکل وقت میں یہ کام میں لا سکے۔ وہ مشکل وقت میں اسے کام میں نہ لایا اور وہ ساری زندگی مزدوری کرتا رہا۔ وہ عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس وہ دوشنبہ کے دن آتا، مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 2 دانش لیتا، اس سے زیادہ وہ مزدوری نہ لیتا۔
میں حیران ہوتا کہ وہ اکیلا 3 کا کام کس طرح کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب میں نے دیکھا کہ اس کو کام کرانے کے لیے لایا تو وہ گارا لگاتا اور اینٹ آ کر خود بخود لگتی چلی جاتی، میں سمجھ گیا یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ اس کا کام خود آسان بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کا کام خود آسان بناتا ہے۔ حضرت شاہ نشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا غضب کا حامدہ عطا فرمایا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ راز تو بتا دیجئے۔ شاہ نشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری، فرمایا یہ ایک راز تھا جو میں کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں۔ زندگی میں کبھی بد نظری کی نہیں، اس کے بدلے اللہ نے مجھے قوت حافظہ عطا فرمایا۔ جامع ازہر مصر میں ایک کتاب تھی، وہ کتاب جامع ازہر مصر والے بھائی آنے نہیں دے رہے تھے۔ ہندوستان کے علماء نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ کتاب ہمیں دے دیں، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت کا جامع ازہر مصر روانہ کیا اور حضرت سے فرمایا آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کر ہندوستان میں تشریف لا کر اس کا املا کرائیں۔ حضرت اس کتاب کا جب پوچھنے لگے تو لائبریری کے ناظم نے کہا لائبریری میں بیٹھ کر آپ صرف مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ قلم کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے۔ حضرت نے فرمایا کیا اطمینان سے مطالعہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ اطمینان سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت نے اس کتاب کا من اولی الی آخری ایک دفعہ مطالعہ فرمایا، پھر ہندوستان تشریف لائے، من اولی الی آخری اس کا املا کرایا، جب املا کرانے کے بعد اس کو چھپوایا تو مصر میں واپس بھیجا، تو جامع ازہر مصر والوں نے کہا تم نے ہماری کتاب کو چوری کیا، اس کتاب میں صرف ایک غلطی تھی، اس کتاب میں صرف ایک غلطی تھی۔ تو دو باتیں ہو گئی، دو خواہش ہو گئی، شرط اللہ ایک ہی لگا رہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پہلے میں بھی اللہ نے شرط تقوی کو لگائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، دوسرے میں بھی اللہ نے شرط لگائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تیسری خواہش، اللہ میں بھی تیرا مال بھی تیرا، اللہ میں بھی تیرا اور مال بھی تیرا، مجھے اتنا مال دے دے کہ میں سہولت کے ساتھ سارا مال، مجھے اتنا مال دے دے کہ میں اپنی زندگی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ بسر کر سکوں، میں کسی کا محتاج نہ ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو آگے کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، ہم تمہیں اس جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں رزق دیں گے، اور اگر صرف اللہ پر بھروسہ کرو گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو گے فَهُوَ حَسْبُهُ، تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ اپنے ہنر پر بھروسہ نہ کرو، اپنی جائیداد پر بھروسہ نہ کرو، اپنے مال پر بھروسہ نہ کرو، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا تو بس جس کا اللہ ہو گیا تو اس کا شیخ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر تشریف فرما تھے۔ محمود غزنوی نے کہا آج جو شخص جو مانگے گا میں اسے دوں گا، آج جو شخص جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو سب نے بڑے بڑے انعامات مانگے، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس نے جو مانگا دے دیا۔ ایاس خاموشی سے کھڑا رہا، تو جب ایاس کی باری آئی تو کہا ایاس آج تم ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہو، تو بس کہا کیا اجازت ہے مانگنے کی، اور جو مانگوں گا دو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہا تخت پر آنے کی اجازت ہے؟ کہا جی تخت پر آنے کی اجازت ہے۔ تو تخت پر چڑھے اور محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے مجھے یہ چاہیے۔ محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے مجھے یہ چاہیے۔ کہا مجھے لے کر کیا کرو گے؟ کہا محمود مل گیا تو خزانہ مل گیا، محمود نہ ملا تو خزانہ نہ ملا، جسے اللہ ملا سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی احمد بن حنبل آج ایک مسئلہ پیش آیا ہے، اور جائز اور ناجائز کا ہے یا حرام حلال کا، آپ ہی مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ فرمایا پوچھو کیا سوال پوچھتی ہو؟ کہنے لگے میں رات کو سود کاٹ رہی تھی اور اجالا بہت زیادہ ہو گیا، جب روشنی زیادہ ہو گئی اور اجالا بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے اس اجالے کے اندر خوب سود کاٹا، جب میں نے خوب سود کاٹا تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وقت کے بادشاہ کا قافلہ یہاں سے گزرا ہے، تو وقت کے بادشاہ کا قافلہ جب یہاں سے گزرا ہے تو اس قافلے کی روشنی میں نے یہ سود کاٹا ہے، تو آیا یہ سود کی کمائی میرے
میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کے سوال سننے کے بعد فرمایا اس سود کاٹنے کی جو کمائی ہے تمہارے لیے حرام ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے اتنا سخت فتویٰ دیا، کہا بیٹا اس عورت کا سوال بتاتا ہے کہ کسی ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہے جو بہت تقوی والا ہے، جہاں تو پتہ کر یہ کس گھر کی خاتون ہے۔ بیٹا 7 سال پیچھے چلا گیا۔ جب وہ خاتون خانہ گھر میں داخل ہوئی تو لوگوں سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے، تو بتایا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کا ہے۔ تو بیٹے نے آ کر کہا ابا جان آپ نے جس خاتون کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ اس کی کمائی حرام ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے، کہا بیٹا اس کا سوال اس کے تقوی کو بتا رہا تھا، اس کا سوال اس کے تقوی کو بتا رہا تھا کہ بہت اعلیٰ تقوی والے گھر کی ایک بیٹی ہے اور اس نے اس سے یہ سوال پوچھا ہے، اس لیے اس کے تقوی کو دیکھ کر میں نے فتویٰ دیا، اس کے تقوی کو دیکھ کر میں نے اس کو فتویٰ دیا۔ میرے بھائیوں ایک ہے فتوی کی دنیا، ایک ہے تقوی کی دنیا۔ فتوی کا جہان اور ہے، تقوی کا جہان اور ہے۔ فتوی کا جہان اور ہے، تقوی کا جہان اور ہے۔ جہاں فتویٰ تمہیں حلال کہتا ہے وہاں تقوی وہ تمہیں حرام کہہ رہا ہو۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی بھی مسلمان 40 دن میرے پاس گزارے اور کھانا اس طریقے سے کھائے جس طریقے سے میں کہتا ہوں، کھانا اس طریقے سے کھائے جس طریقے سے کھانا میں کہتا ہوں، میری مرضی کے مطابق کھانا کھائے، 40 دن میں اگر اللہ کے ولایت کا نور اس کے سینے میں منتقل نہ ہوا تو میرا نام احمد علی نہ رکھا۔ تو تقوی کی دنیا اور ہے، فتوی کی دنیا اور ہے۔ فتوی کی دنیا سے نکل کر تقوی کی دنیا میں آؤ۔ آج تقوی والے کم ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مطالعے سے فارغ ہوئے، غلام کو ایک درہم دیا، درہم دینے کے بعد فرمایا جاؤ دال لے کر آؤ۔ جب غلام دال لے کر آیا تو کشکول بھر کے لایا، پیالہ بھر کے لایا، بھوگا بھر کے لایا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی ساری دال، ایک درہم کی اتنی ساری دال، یہ دال میں کہاں سے لائے اور کدھر کیسے لائے؟ اس نے کہا حضرت میں بازار میں گیا تھا، دال والوں کی بازی لگ گئی، ایک نے کہا درہم کا 1 چمچ، دوسرے نے کہا درہم کے 2 چمچ، تیسرے نے کہا درہم کے 3 چمچ، میں نے اس سے لیا جو درہم کے 3 چمچ دے رہا تھا، اس ان کی بازی لگ گئی، ہمارے مزے ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دال میرے کھانے کے نہیں، تو دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو احمد بن حنبل کا 1 درہم لگائے کوئی اس دال کو مفت میں لینے والا ہو جائے۔ غلام 3 راتوں تک کھڑا رہا، اس دال کو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج اگر آپ اعلان کرو گے تو میرا جیسا آدمی سب سے پہلے بڑھ کے اللہ وہی جزاک اللہ، اللہ وہی جزاک اللہ۔ تقوی کی دنیا میں آؤ، فتوی کی دنیا سے نکلو۔ اپنے آپ کو حضرت مظہر بن سے جانا رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے بڑے خلیفہ حضرت غلام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دعوت میں چلا گیا، جب دعوت میں گیا وہاں مشتبہ لقمہ میرے حلق سے نیچے چلا گیا، تمام کیفیات ضبط ہو گئی، تمام کیفیات سلب ہو گئی، نہ قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا تھا، نہ نماز پڑھنے میں دل لگ رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں حضرت مظہر بن جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میرا یہ معاملہ ہو گیا، اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں۔ حضرت نے فرمایا تم روزانہ فجر کے بعد میرے پاس آیا کرو، جب میں مراقب ہوتا ہوں میرے ساتھ مراقبہ کیا کرو۔ وہ حضرت غلام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اتنی توجہ دیتے تھے کہ اگر ہاتھی کو بھی دیتے تو ہاتھی برداشت نہ کرتا، 40 دن ایک لقمے کی وجہ سے شیخ کی صحبت اٹھانی پڑی۔ اور جو حرام کماتے ہو، ادھر ادھر کا کھاتے ہو، تو کیسے حافظہ کمزور ہو، کیسے حافظہ مضبوط ہوگا؟ آج طلبہ کو کچھ یاد نہیں ہوتا، آج طلبہ کو کچھ یاد نہیں ہوتا، جو یاد ہوتا ہے فوراً سے بھول جاتے ہیں۔ اکثر طلبہ باہر کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، اکثر طلبہ باہر کے کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں، اور جو طلبہ باہر کے کھانے کو پسند کرتے ہیں اور باہر کے کھانے کو کھاتے ہیں ان سے علم کی نورانیت کو ضبط کر لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ باہر کے کھانوں پر وہ فقیروں کی نگاہ ہوتی ہے اور وہ ان کی نگاہوں سے نکل کر وہ کھانا آپ کے پاس آتا ہے اور بنانے والے نے کس انداز میں بنایا آپ کو۔ تو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد پر ایک نوجوان مسلمان ہوا اور اس کا نام سالبہ تھا۔ وہ مسجد نبوی میں رہنے لگا، جب مسجد نبوی میں رہنے لگا تو اس نے مسجد نبوی کی خوب خدمت کی، تو صحابہ نے اس کو لقب دیا حمامۃ المسجد کا۔
صحابہ نے اسے لقب دیا حمامۃ المسجد کا۔ جب وہ ایک موقع پر اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی مجھے پسند کر رہا ہے اور صحابہ بھی مجھے پسند کر رہا ہے اور صحابہ نے مجھے حمامۃ المسجد کا لقب دیا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ آپ نے فرمایا سالبہ جس حال میں تمہیں اللہ نے رکھا اس حال میں خوش رہو۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے پھر فرمایا سالبہ جس حال میں اللہ نے رکھا اس حال میں خوش رہو۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ اگر مجھے مال دے دے گا میں خوب صدقہ کروں گا، میں خوب سچا بن جاؤں گا، میں نیک راہوں میں خرچ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو سالبہ کو مال ملنے لگ گیا۔ 4 مہینے میں سالبہ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ سالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے معلوم ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا مال بہت زیادہ ہے، آپ اجازت دے دیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں اور فوراً اپنے مال تجارت کو دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ 6 مہینے کے بعد مدینہ میں جہاں کہیں مال نظر آتا وہ سالبہ کا نظر آتا، سالبہ کے علاوہ کسی کا مال ہی نظر نہ آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں میں مدینہ کے جنگل میں چلا جاؤں، میرا مال مدینہ میں نہیں سما رہا، آپ اجازت دے دیں میں کبھی کبھار آ جاؤں گا۔ جب یہ اجازت ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز چھوٹ گئی۔ پہلے صحبت چھوٹی پھر نماز چھوٹی۔ جب سال پورا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمالین سے کہا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو سالبہ کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ سالبہ نے کہا تم میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، زکوٰۃ تو صرف ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں اس نے کلمات نکالے، وہاں جبرائیل قرآن لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور آپ کا چہرہ سرخ تھا، غصے میں تھا۔ آپ جب منبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے منبر پر آ کر کہا ہلک السالبہ، سالبہ ہلاک ہو گیا، ہلک السالبہ، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ محبت کرتے تھے آپس میں، رحماء بینہم تھے، تو دوڑ لگائی۔ جب دوڑ لگائی تو سالبہ کے پاس جا کر پوچھا سالبہ تو نے کیا ایسا کام کیا کہ آج رحمت للعالمین تجھے کہہ رہے ہلک السالبہ؟ وہ جو دانی دشمن کو بھی بددعا نہیں دیتے تھے آج تو مسلمان ہو کر تجھے کہہ رہے ہلک السالبہ۔ سالبہ سوچ میں پڑا، اسے وہ وعدہ یاد آیا جو اس نے اللہ کے رسول سے کیا۔ بھاگتا ہوا آیا کہ اللہ کے رسول میرا سارا مال لے لو، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے منہ کو پھیر لیا، وہ روتا رہا، آپ نے معاف نہ کیا۔ یہ ایک واحد بدبخت ہے جسے اللہ کے رسول نے معاف نہ کیا۔ آپ کے پاس جو آیا جس نے بھی معافی مانگی آپ نے اس کو معاف کیا، آپ نے اس کو معاف کیا۔ یہ واحد ہے سالبہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا اور آ کر کہنے لگا ابو بکر میرے مال کو لے لو، مجھے معاف کر دو۔ کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے نہ لیا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس مال کو لینے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، کہا یہ سارا مال لے لو، مجھے معاف کر دو۔ کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے نہ لیا، ابو بکر اور عمر نے نہ لیا، عثمان کون ہوتا ہے اس مال کو لینے والا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نفاق بند ہوتا ہے، نفاق بند ہوتا ہے۔ تو اگر مال تمہیں اللہ سے جوڑ دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اگر یہ مال تمہیں اللہ سے دور کر دے یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس یعنی اگر مال تمہیں چاہیے تو اس کے لیے بھی تقوی اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہ رزق وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ چوتھی خواہش کہ اللہ نفس میرے ساتھ ہے، جوانی میرے ساتھ ہے، اللہ ماحول میرے ساتھ ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ یہاں بھی شرط لگا رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پوچھوں گا بھی نہیں کہ تم نے کیا گناہ کیا اور کیا نہ کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تم تقوی اختیار کرو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو انسان کے لیے ایک ہی شرط لگائی، چار خواہشیں ہو گئی، چاروں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی شرط لگائی کہ تم تقوی اختیار کرو تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو میں تمہارا سارے کام بناؤں گا، تمہاری زندگی کو آسان بناؤں گا۔ تمہیں مال چاہیے تمہیں مال دوں گا، تمہیں گناہوں کی بخشش چاہیے تمہیں گناہوں کی بخشش دوں گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ، یہ محکم آیات ہیں، متشابہات نہیں ہے، بالکل واضح آیات ہے، اس کی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہا اللہ کے رسول جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے, اس کے جتنے بھی گناہ ہو کیا وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا اللہ کے رسول اگر اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہوں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ کہا جی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا اللہ کے رسول میرا ایک گناہ بہت بڑا ہے, کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ فرمایا کون سا گناہ ہے؟ کہا میں اپنے قوم کا سردار ہوں, مجھے بیٹی سے نفرت ہے, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اس کو زندہ دفن کر دیتا ہوں, ابھی تک میں نے 70 بیٹیوں کو دفن کر دیا, کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد اب جواب نہ دیا. یہاں پر جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول آپ داعیہ کلبی سے کہیں الاسلام یہدم من کان قبلا, کہ اسلام تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو تم نے پہلے کیا. تو اسلام جو اسلام کے اوپر آ جاتا ہے وہ تقوی پر آ جاتا ہے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر آخری خواہش انسان کی کہ یا اللہ میں نے زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں تو نہیں کی, بڑی تہجدیں تو نہیں پڑھی, بڑے صدقہ خیرات تو نہیں کیے, چھوٹے چھوٹے اعمال تو کیے ہیں, اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے, اس کے بدلے میں مجھے جنت الفردوس کی عطا فرما. یہاں پر بھی اللہ وہی شرط لگا رہا ہے تم تقوی اختیار کرو وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, میں تمہیں بڑا اجر عطا فرماؤں گا, میں تمہیں جنت الفردوس عطا فرماؤں گا. تو جنت الفردوس مل رہی ہے تقوی کے اوپر کہ تقوی اختیار کرو, اور جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں جنت الفردوس ملے گی. اب تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی ہے کیا چیز؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کو حل کر دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 3 کام کرتا ہے اس کو تقوی کا اعلیٰ مقام مل جاتا ہے. جو 3 کام کرتا ہے اسے تقوی کا اعلیٰ مقام مل جاتا ہے. نمبر 1 یذکر ولا ینسا, تم اللہ کا ذکر کرو اللہ کو نہ بھولو. سب سے پہلا کام یذکر ولا ینسا, تقوی کا سب سے اہم بنیادی جز کا یذکر ولا ینسا, کہ تم اللہ کا ذکر کرو اللہ کو نہ بھولو. یہاں کیوں کا یذکر ولا ینسا؟ اگر ہم اس قول کو قرآن کریم پر پیش کریں تو قرآن کریم کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب کوئی مسلمان اللہ کے ذکر کو پابندی سے کرتا ہے, آپ تبلیغ میں چلے جائیں آپ کو ذکر کی پابندی کرنی پڑے گی, خانقاہ میں آئیں گے آپ کو ذکر کی پابندی کرنی پڑے گی, آپ علم و عمل میں آ جائیں, تعلیم و تعلم میں آ جائیں, آپ کو ذکر کی پابندی کرنی پڑے گی. وہ طالب علم کامیاب ہو نہیں سکتا جو ذکر نہ کرے, اس کا مطالعہ اس کو یاد رہ نہیں سکتا, سبق یاد رہ نہیں سکتا. آج طلبہ کو سبق یاد اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے, ذکر و اذکار کی پابندی نہیں کرتے. آپ توجہ کریں, آپ دھیان کریں, آخری صف میں آپ کو پکے دیندار ملیں گے. نماز کے آخری جو صف ہے اس آخری صف میں آپ کو پکے دیندار ملیں گے, یا طلبہ ملیں گے, علماء ملیں گے, تبلیغی ساتھی ملیں گے, یا آپ کو پکے دیندار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے مسجد کے آخری صف میں. پہلی صف میں کون ملے گا؟ جس نے نیا سے روزہ لگایا ہو, نیا چلہ لگایا ہو, نیا خانقاہ میں جوڑا ہو, نیا وہ دین کی طرف آیا ہو, یا آپ کو پہلی صف میں ملے گا, دوسری صف میں ملے گا. جو جتنا پکا دیندار ہوتا جائے گا وہ اتنا آہستہ آہستہ کھسکتا آخری صف میں ہوگا, آخری صف میں ہوگا. یا اس وقت پہنچ رہا ہوگا جب امام کہہ رہا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ بیچارہ بھاگتا آ رہا ہوگا, بازو نیچے کرتا ہو کہ نماز مل جائے. تو جب ہم ذکر اور اذکار میں اتنے کمزور ہیں اور معمولات عبادات میں اتنے کمزور ہیں تو کہاں سے پختہ علم ملے گا, کہاں سے دل مضبوط ہوگا, کہاں سے دل کی نورانیت ملے گی؟ تو پہلا کام بتایا یذکر ولا ینسا, کہ ذکر کرنا اللہ کو نہ بھولنا. تو قرآن کریم کہتا ہے اگر اللہ ذکر کیوں کیا جائے, کہ استحوذ علیہم, پہلا حصہ یذکر, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان کی ہر ممکن کوشش ہے تمہیں ذکر سے دور کر دے. جیسے ہی تم ذکر سے دور ہوگے تمہارے دل پر غلبہ پائے گا, نہ تمہیں مطالعہ کا شوق, نہ تمہیں مطالعہ کرنے دے گا, نہ تمہیں عبادات کرنے دے گا, نہ تمہیں نماز پڑھنے دے گا, کوئی کام نہیں کرنے دے گا. سب سے پہلا کام وہ یہی کرے گا جو ذکر کر رہا ہے یہ ذکر نہ کرے. اگر تم اللہ کو بھولتے ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ یونسا, دوسرا لفظ, اس کو قرآن کریم پر پیش کرو تو قرآن کریم آخرت کا سبق دیتا ہے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, یہ بندہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا, آج مجھے کیوں اندھا کیا؟ اللہ کہے گا ہماری آیات تمہارے پاس آئی, تم نے اس کو بھلایا, آج ہم تمہیں بھلایا. تو یذکر ولا ینسا, پہلا کام اللہ کا ذکر کرو,
اسے نہ بھول. اللہ کا ذکر کرو اسے نہ بھول. نمبر 2 دوسرا کام یعطا ولا یعصا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنا ہے تو دوسرا کام یعطا ولا یعصا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. وما اس کو اگر قرآن کریم پر پیش کرتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اس آیت کا تحت مجدد البستانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے وہ تقوی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر آنا شروع ہو جاتا ہے. تقوی کے اعلیٰ معیار پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سنت کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یعطا ولا یعصا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. دو کام ہو گئے کہ اللہ کا ذکر کرو اسے نہ بھولو, اللہ کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو, اور تیسرا کام یشکر ولا تکفر کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی ناشکری نہ کرو. اس قول کو اگر قرآن کریم پر پیش کریں تو قرآن کریم کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نوجوان ملا. اس نے کہا میرے لیے دعا کیجئے گا, اللہ سے بات کیجئے گا کہ میرے پاس کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. میں نے پتوں سے اپنے اور ریت کے ذرات سے اپنے سطر کو چھپایا ہے. آپ دعا کریے گا اللہ سے اور بات کریے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنی نعمتیں دے دے کہ مجھے کپڑا مل جائے. دوسرا شخص ملا, اس نے کہا آپ اللہ سے کہیے گا کہ میرے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں اس کا کچھ زوال ہو جائے. میرے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں اس کا کچھ زوال ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کی کثرت عطا کرے, تو اس کو کہا اللہ کہہ رہے شکر ادا کرو, اللہ کہہ رہے شکر ادا کرو. اس نے کہا موسیٰ کس بات کا شکر ادا کروں, کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے, کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے, ریت کے ذرات سے میں نے اپنے سطر کو چھپایا ہے. تو ایک تیز ہوا چلی وہ ریت کے ذرات بھی اڑا کر لے گئی. تیز ہوا چلی وہ ریت کے ذرات بھی اڑا کر لے گئی. اور پھر دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی تو اس کو کہا اللہ فرماتا ہے تم ہماری ناشکری شروع کر دو, ہم تم سے نعمتوں کا زوال لے لیں گے. ہمارے پاس ہے ہی ایک چیز کہ اللہ کا شکر ادا کرنا, کس منہ سے اس کی ناشکری کرے, کس منہ سے اس کی ناشکری کرے. ہے ہی ایک چیز لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر میری نعمتوں کی کفران نعمت کرو گے اور ناشکری کرو گے تو میری پکڑ سخت ہے. اسی وجہ سے بعض ساتھی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا تھا, آج سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے. آج سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے. ان ساتھیوں کی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھو, ان کے پاس شکران نعمت, یہ جو شکران نعمت ہے یہ اس کا فقدان ملے گا, اس کا شکران نعمت کا جو فقدان ملے گا. جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں لینا شروع کر دیتا ہے, واپس لینا شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں مال دے دے تو وہ مال صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہاری ذات کے لیے دے رہا ہے کہ تم اسے گن گن کر اکاؤنٹ میں رکھو, تھپیاں لگا کر رکھو. وہ کبھی تمہیں مال اس لیے بھی دیتا ہے کہ تمہارے خاندان میں, تمہارے گھرانے میں کوئی فقیر ضرور ہوگا, کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی رشتہ دار, وہ تمہیں مال اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ تم مال اپنے حصے سے نکال کر اس کی طرف منتقل کرو اور اسے بھی اپنے مال کا شریک بنا لو. جب انسان ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے, لیکن اگر ان تمام کاموں کو وہ کرتا رہتا ہے تو اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انسان کی 5 خواہشات ہیں اور انسان ان 5 خواہشات کو پورا کرتا ہے. اللہ نے اس کی ایک ہی شرط لگائی ہے کہ تقوی اختیار کرو. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے 5 کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو